انابیہ نے شاویز کو سبق سکھانے کے لیے ایک ایسا خوفناک منصوبہ بنایا تھا جس کا کسی کے خیمہ گمان میں بھی نہیں تھا۔ انابیہ کے دل میں اس وقت بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے عہد کر لیا تھا کہ جس طرح شاویز نے اسے ٹھکرایا ہے اور مریم کے نزدیک ہو گیا ہے، وہ اسے کبھی چین سے جینے نہیں دے گی۔ انابیہ نے اس کام کے لیے اویس کا انتخاب کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اویس بھی شاویز سے اپنی بربادی کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور مریم کے چھن جانے کا دکھ اسے راتوں کو سونے نہیں دیتا۔ ان دونوں نے مل کر کچھ ایسے گنڈے تیار کیے جن کا کام شاویز کو جیتے جی مار دینا تھا، اور انہیں ایک سنسان رات کا انتخاب کیا جب شاویز اکیلا ہو۔ ایک شام جب شاویز آفس سے تھکا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ موت کے سائے اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ اچانک دو نقاب پوش آدمی اندھیرے سے نکلے اور شاویز پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے شاویز کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیا اور اسے بے رخی سے مارنا شروع کر دیا تاکہ وہ دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے۔ شاویز نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی مگر حملہ اتنا اچانک اور زوردار تھا کہ شاویز زخمی ہو کر زمین پر گر گیا اور چند ہی لمحوں میں خون میں لت پت ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ جب شاویز ہسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس کی حالت انتہائی نازک بتائی اور کہا کہ کئی گھنٹے اس کے لیے بہت اہم ہیں۔ اسے بے ہوشی کے عالم میں شاویز کے دماغ میں وہی باتیں گھوم رہی تھی جو انابیہ کی ماں سمرین بیگم نے اسے سمجھائی تھی۔ شاویز کو سمرین بیگم کی وہ آوازیں کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھیں کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ شاویز تمہاری زندگی اتنی اچھی چل رہی ہے، مریم جیسی نیک بیوی تمہیں ملی ہے اور تم کیوں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو انابیہ کو اپنی زندگی میں شامل کر کے۔ شاویز اب بستر پر لیٹا اپنی آنکھوں میں سے سارے وہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس نے کس طرح مریم کا دل دکھایا تھا اور تمام غلطیوں کا شدت سے اسے احساس ہو رہا تھا۔ مریم ہاسپٹل کے کوریڈور میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے اللہ سے اپنے شوہر کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ کمرے کے اندر انابیہ کا گھناؤنا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ انابیہ شاویز سے ملنے کمرے میں آتی ہے اور شاویز کو تھوڑا ہوش تھا اور اس نے پیاس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے انابیہ سے پانی یا جوس کا گلاس مانگا تو انابیہ نے پاس پڑا ہوا جوس کا گلاس اٹھایا اور شاویز کے لبوں سے لگانے کے بجائے دور ایک اونچی میز پر رکھ دیا اور بڑے طنزیہ انداز میں مسکرانے لگی۔ انابیہ نے بڑے کٹھور لہجے میں کہا کہ شاویز، اگر تمہیں جوس پینا ہے نا تو خود محنت کر کے وہاں تک پہنچ جاؤ، تمہارے میں نخرے اٹھانے والی نہیں ہوں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم مریم سے محبت کرنے لگے ہو اور اب مجھ سے دور بھاگ رہے ہو۔ شاویز نے جب انابیہ کا یہ رویہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا وہ اتنی بے حس اور پتھر دل ہو سکتی ہے۔ شاویز کو اب احساس ہو رہا تھا کہ مریم کتنی عظیم ہے اور اس کا ذرا بھی اسے تکلیف میں وہ تڑپ کے سامنے میں پیاس سے مر رہا ہوں اور مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو رہی ہے، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اسی دوران سمرین بیگم وہاں پہنچ گئی۔ انہوں نے انابیہ کو شاویز کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھ لیا اور ان کا پارا ایک دم سے ہائی ہو گیا۔ سمرین بیگم نے غصے میں انابیہ کو جھڑکا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ایک زخمی اور بے بس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ مریم بھی یہ باہر شور سن کر اندر آ گئی۔ سمرین بیگم نے جب مریم کے چہرے پر خوف اور آنسو دیکھے تو ان کا ضمیر پوری طرح جاگ اٹھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید خاموش نہیں رہیں گی۔ سمرین بیگم مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف لے گئی اور روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا، وہ یہاں تک کہ جو انہوں نے اپنے سینے میں دبا کے رکھا تھا۔ انہیں اپنے سینے میں ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ ساری حقیقت مریم کو بتانے کے بعد انہیں ایسا لگا کہ سارا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ سمرین بیگم نے بتایا، بیٹی مریم مجھے معاف کر دو، میں نے انابیہ اور اویس کو کئی بار چھپ کر باتیں کرتے سنا تھا۔ شاویز پر حملہ کروانا ان دونوں کی ملی بھگت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انابیہ اور اویس کو اکسا رہی تھی کہ کس طرح شاویز نے مریم کو تم سے چھینا ہے، اس کی زندگی سے چھین لو اور اس سے حساب برابر کر لو۔ سمرین بیگم نے بتایا کہ انابیہ شاویز کو صرف اس کی دولت کے لیے چاہتی ہے اور کسی کی جان لینے سے بھی بالکل بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔ مریم جب یہ سنتی ہے تو سکتے میں آ جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ انابیہ نے کتنی صفائی سے یہ سارا جال بنایا تھا تاکہ شاویز کو ختم کر سکے اور مریم کو عمر بھر تڑپا سکے۔ مریم نے اب ٹھان لیا تھا کہ وہ مزید خاموش نہیں بیٹھے گی اور شاویز کے پاس گئی اور انابیہ کی ساری اصلیت بتا دی اور اس پر حملہ اسی نے کروایا ہے۔ شاویز کو جب یہ پتا چلا کہ جس لڑکی کی خاطر اپنے ماں باپ کا دل دکھایا اور وہی اس کی قاتل بننے والی تھی، اور شاویز کے دل میں انابیہ کے لیے مکمل طور پر جو جگہ تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ شاویز کو بوجھل دل کے ساتھ مریم کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ انابیہ کو اپنی زندگی میں کبھی واپس نہیں آنے دوں گا۔ اویس اس وقت بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ سمرین بیگم نے مریم کو سب کچھ بتا دیا ہے اور اویس اور کسی بھی وقت پولیس اس کے دروازے پر پہنچ سکتی ہے۔ انابیہ اب بھی اپنی چالوں سے باز نہیں آ رہی۔ وہ شاویز کو بار بار میسیج اور کال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور جھوٹی ہمدردی دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اب شاویز کی آنکھوں سے مٹی اتر چکی ہے۔ وہ جان چکا ہے کہ انابیہ صرف دولت کی وجہ سے اور جھوٹی انا کی پجاری ہے، انا کی خاطر کسی کی جان لینے سے بھی نہیں کترائے گی۔ آنے والی قسط میں تماشا تب بڑھے گا جب مریم اور سلطانہ بیگم مل کر پولیس کو سارے ثبوت دیں گی
اور انابیہ اور اویس جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے جائیں گے۔ انابیہ اپنے بنائے ہوئے جالوں میں پھنس چکی ہیں اور شاویز نے اسے صاف کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے مر چکی ہو اور میں تمہارے لیے، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اب تمہاری جگہ صرف جیل ہی ہے۔ شاویزہ مریم کو سارا مان اور مقام دینے کے لیے تیار ہے جو اس سے چھینا گیا تھا۔ مریم کی سچائی آخر کار مکار انابیہ کو بری طرح ہرا دیا ہے۔ مریم اب ایک مضبوط دیوار بن کر شاویز کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنے شوہر کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انابیہ کا انجام بہت قریب ہے، وہ اپنی ماں اسے ٹھکرا چکی ہے اور شاویز بھی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اپنی چالوں سے پھر بھی باز نہیں آئے گی، وہ کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کرے گی تاکہ وہ شاویز اور مریم کو الگ کر سکے۔ اس کہانی میں سچائی کا سورج نکلنے والا ہے، ہر مکار چہرہ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہونے والا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا مریم کو انابیہ اور اویس کو معاف کر دینا چاہیے یا انہیں گناہوں کی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسٹوری اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اس ڈرامے کی نئی اپڈیٹ اب تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔